کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ تہجد کا وقت، آنسو اور سامنے اللہ کی ذات، لیکن مانگا بھی تو کیا، صرف نامحرم کی محبت۔ جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز انہیں جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسے ہوگی، تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ تم اچھائی کرو، اور جس نے تمہیں ستایا ہو اسے معاف کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپی اسے موتی۔ جس کا جیسے ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر کامیابی پانا بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اس کی مخلوق کے لیے درد اور احساس ہو۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ دنیا والے زیادتی کریں
تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رزاق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالا پھینک دیا جاتا ہے، پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے؟ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ اور آغاز ہو۔ عقل مندوں کو صبر پسندیدہ ہوتا ہے، جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ میں نے مندروں، گرجا گھروں اور مسجدوں میں تلاش کیا، لیکن خدا کو میں نے اپنے دل میں پایا۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں تھکے ماندے بند ذہنوں پر اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرے الفاظ تو ان دلوں کے لیے ہیں جن میں سمندروں کی پیاس ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے، صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اگر تو دریا کو پیالے میں ڈالے کتنا آئے گا؟ ایک چھوٹا سا حصہ۔ لالچ سے دور ہو جا، کیونکہ لالچیوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ سیپ نے ایک قطرے پر قناعت کر لی، وہ موتی سے بھر گئی۔ بدخصلت لوگوں سے میل جول مت رکھ، کہ خواہ تو کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، ان کی صحبت تجھے ناپاک کر دے گی۔ سورج کتنی بلندی پر ہے مگر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسے اپنے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس ذات بابرکت سے جیسی امید رکھو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تم ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک دکھ کو لے کر بار بار کیوں روتے ہو؟ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، لیکن دل کی امیری اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔
میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ وعدہ ایک طرح کا قرض ہے، کمبختی ہے اس کی جو وعدہ کرے پھر اس وعدے کے خلاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔